میرا قرآن ہے میرا منشور، میرا قرآن ہے میرا منشور، میرا قرآن ہے میرا منشور۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید کا پیغام عمل مصنف محی الدین غازی صاحب کی کتاب سے 22ویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَ لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ ایمان والیو، دنیا کی زندگی اور اس کی رونقوں سے دھوکہ نہ کھاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور آخرت کی طلب سے اپنے دل آباد رکھو۔ اچھی سیرت والیوں کے لیے اللہ کے پاس بہترین اجر ہے۔ جو عورت بے حیائی کے کام کرے گی اسے اللہ سخت سزا دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبردار ہوگی اور اچھی سیرت والی ہوگی اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ ایمان والیو، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ کسی اجنبی مرد سے بات کرو تو کسی ایسے لہجے میں بات نہ کرو کہ روگی دل میں کچھ گدگدی پیدا ہو جائے۔ جب کہنا ہو بھلی بات کہو، اپنے گھروں میں رہو، جاہلیت کے طریقوں پر حسن کی نمائش کے لیے باہر نہ نکلو۔ نمازوں کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، برائیوں کی آلودگی سے دور رہو اور پاکیزہ خصلت بننے کی فکر نہ کرو۔ ایسا ماحول بناؤ کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور حکمت کی باتوں کا چرچا ہو۔ مرد اور عورتیں سب کے سب اپنے رب کے فرمانبردار بنیں، ایمان پر قائم رہیں، اللہ کی اطاعت کریں، سچائی کو شیوا بنائیں، مصیبتوں اور آزمائشوں میں بھی اپنے دین پر ڈٹے رہیں، اللہ کے سامنے دل جھکے رہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کریں، روزے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سامنے آ جائے تو پھر کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی منمانی کرے۔ یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ اس کا یہ احسان یاد رکھو کہ اس نے تم پر رحمت کی بارش کی اور اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں پہنچا دیا۔ اللہ نے تمہارے پاس ایک نبی بھیجا، تمہیں حق سے روشناس کرانے والا، بندگی کے اچھے انجام کی خوشخبری دینے والا اور سرکشی کے برے انجام سے ڈرانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بن کر روشنی دکھانے والا۔ اس نبی کے جانثار بنو، خوشخبریاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ سنو، وہ تکلیف پہنچائیں تو انہیں نظر انداز کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یہی سچے اہل ایمان کا شیوا رہا ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح رہو کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، بلا وجہ کوئی غمگین نہ ہو، ان سب کو خوشیاں حاصل ہو، کسی کو بھی محرومی یا حق تلفی کا احساس نہ ہو۔ دوسروں کے گھر جانے کے آداب کا خیال رکھو، گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگو، اجازت ملنے پر ہی اندر داخل ہو۔ کھانے کے لیے بلایا جائے تو کھانے کے وقت پر آؤ اور کھانا کھاتے ہی رخصت ہو جاؤ۔ اتنی دیر تک بیٹھ کر باتیں نہ کرو کہ میزبان اکتا جائے۔ زنانہ خانے سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، اس میں تمہارے دل کی پاکیزگی ہے اور گھر والیوں کے بھی دل کی پاکیزگی ہے۔ کوئی ایسا رویہ نہ اختیار کرو جس سے صاحب خانہ یا خاتون خانہ کو تکلیف ہو۔ ان سب باتوں میں حد درجہ محتاط رہو۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر سلام و رحمت بھیجو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ناحق ستاتے ہیں، ان سب پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ایمان والیوں، اپنے گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر اپنی چادر کے گھونگھٹ لٹکا لیا کرو، اس طرح شرپسندوں کی شرپسندی سے محفوظ رہو گی۔ ایمان والو، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور جچی تلی اچھی بات کہو اور پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارو۔ داؤد اور سلیمان کو اللہ نے زبردست قوتوں سے نوازا تھا، انہیں ہدایت تھی کہ اچھے کام کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ زندگی بھر اللہ سے لو لگائے رہے اور اللہ کے شکر گزار رہے۔ سبا والوں کو بھی اللہ نے خوب نوازا تھا اور کہا تھا کہ اللہ کا دیا ہوا شوق سے کھاؤ اور پیو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، مگر انہوں نے ظلم اور ناشکری کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ نے ان سے ساری نعمتیں چھین لی اور انہیں ایک گزری ہوئی کہانی بنا کر رکھ دیا۔ تم ان مثالوں سے سبق لو اور صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے بنو۔ تمہارے پاس ہدایت کی کتاب آ گئی ہے، اس کی پیروی کرو، اسے چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے طریقے پر نہ چلو۔ آج تمہارے لیڈر دن رات ایک کر کے تمہیں بہکانے میں لگے ہوئے ہیں اور تم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ کل قیامت کے دن یہ مکر جائیں گے اور تم سے کہیں گے ہم نے تمہیں سیدھے راستے سے نہیں روکا، تم نے تو خود مجرموں والا راستہ اختیار کیا۔ دنیا کا عیش و آرام تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے۔ یاد رکھو،
کوئی اپنے مال اور اولاد سے اللہ کے قریب نہیں ہوتا، اللہ کے قریب وہ ہوتا ہے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ لوگوں اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو، اللہ کے رسول کو جھٹلاؤ نہیں، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی اور دنیا کے دھوکے باز تمہیں دھوکے میں ڈال دیں۔ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ جو کفر کے راستے پر چلے گا وہ سخت عذاب سے دوچار ہوگا، اور جو ایمان لائے گا اچھے کام کرے گا اور اس کے لیے بڑے انعامات ہیں۔ بد نصیب ہے وہ جو زندگی بھر برے کاموں میں کو اچھا سمجھ کر کرتا رہا۔ اگر تمہیں عزت چاہیے تو یاد رکھو عزت اللہ کے پاس سے ملتی ہے۔ اللہ سے عزت چاہتے ہو تو اللہ کے پاس پاکیزہ باتیں اور اچھے عمل بھیجو۔ اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے اللہ سے ڈرو، نمازوں کا اہتمام کرو، پاکیزہ صفت بنو، کسی کے اکسانے پر گناہوں کا بوجھ نہ اٹھاؤ۔ یاد رکھو قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جہالت کی تاریکی میں نہ رہو، علم والے بنو۔ علم سے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، نماز قائم کرو، خفیہ اور علانیہ اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ملنے کے بعد کچھ لوگ اسے یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس طرح خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ نیکی کی راہ اختیار کرتے ہیں اور کچھ لوگ بھلائی کی دوڑ میں آگے آگے رہتے ہیں۔ سب کا انجام یکساں نہیں ہوگا۔ اب تم اپنے بارے میں فیصلہ کر لو۔ اللہ نے تمہارے پاس قرآن بھیجا ہے، یہ حکمت کا خزانہ ہے۔ جو لوگ نصیحتوں پر دھیان دیتے ہیں اور اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے بہترین انجام ہے۔ اللہ کے رسولوں کا طریقہ یہ ہے کہ جھٹلانے والے جھٹلاتے رہیں، دھمکیاں دینے والے دھمکیاں دیتے رہیں اور تہمتیں لگانے والے تہمتیں لگاتے رہیں۔ وہ اپنے موقف پر جمے رہتے ہیں اور پوری ذمہ داری اور لگن کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں۔ وہ کسی سے اپنی محنت اور دعوت کا صلہ نہیں مانگتے۔ ان کا پیغام اور ان کا کردار دونوں گواہی دیتے ہیں کہ وہ سیدھے اور صحیح راستے پر ہیں۔ ناظرین، خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اگلے پارے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں پچھلے 3 سالوں میں کوچنگ لینے والے طلباء کے شاندار نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان 3 سالوں میں میڈیکل میں جن طلباء کا سلیکشن ہوا ہے ان کی تعداد کل ملا کر 164 ہے۔ ان میں MBBS، BDS، BA MS، BUMS اور BHMS کے طلباء کے نام شامل ہے۔ اسی طرح انجینئرنگ و دیگر پروفیشنل کورسز میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والے طلباء کی تعداد بھی قابل لحاظ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فاؤنڈیشن اسٹڈیز کے لیے بھی 8th، 9th اور 10th کے بیچز چلائے جا رہے ہیں، جس سے طلباء کو نیٹ اور JEE کی ابتدا سے ہی تیاری میں مدد مل رہی ہے۔ بہترین کیمپس اور قابل اساتذہ کی رہنمائی میں طلباء کو کیا جا رہا ہے تیار۔ اگر آپ بھی اپنے بچے کو شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں داخل کروانا چاہتے ہیں تو جلدی کیجیے، نشستیں محدود ہے۔ نئے بیچ کے لیے داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ غیر مقامی طلباء کے لیے ہاسٹل کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے شاہین اکیڈمی، حساپور، واگی روڈ، نزد بائی پاس، ناندیڑ۔